لاہور چل رہا ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، سارے زندہ ہے، لیکن داتا دربار بند ہے، علی حجویری کا دربار بند ہے، جسے داتا کا دربار کہا جاتا ہے وہ بند ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ سارے بند ہونے کے لائق ہیں۔ وہ دربار جس کا ہر وقت کھلا ہے وہ کون سا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ کا دربار کھلا ہے، بیت اللہ چاہو اللہ کی رحمت سے ہر وقت کھلا رہتا ہے، مانگو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیے کہ اگر گھر میں بیٹھے ہو وہیں پکارو، جب پکارو، جہاں پکارو، جس وقت پکارو، جس زبان میں پکارو، جس لہجے میں پکارو، جب پکارو۔ پکارنے کی لائق تمہاری زبان نہ ہو، گنگے ہو، پھر دل میں جو سوچو میں اس کو بھی قبول کرتا ہوں، جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں۔ دربار بند ہے، کھانا سب کچھ چل رہا ہے، انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ ویسے کر کے میں سوچنا بکیڑی شاید تواڈے کول ساڈے تو بات ہوا ایک شاید دا سونا بہل حدیثو تسی درباراں پیراں فقیراں دے سامنے جا کے جھکدے نہیں، اے شاید تواڈے کول کوئی نہیں تے اے ساڈے کول وادو شاید جس درباراں تو لبھی ہے، کوئی اور شاید دسو تے جو جی شکل تواڈی ہے اس نال ود کے ساڈی مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عزت بھی ہے، ذلت، رسوائی، بیماری، دکھ، تکلیفیں جو تمہیں حاصل ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں بھی حاصل ہے۔ بتاؤ کیا لینے جاتے ہو وہاں پر سوائے اس کے کہ غیرتیں لوٹتی ہیں، اس سے لوٹتی ہے، اس کے سوا تم کیا لینے جاتے ہو؟ اللہ کی قسم ہمیں سب کچھ رب کے دروازے سے مل رہا ہے۔ ہم آج اس وقت رات کے پہر میں کہہ رہے ہیں رضیت باللہ ربا، اللہ ہم تیرے رب ہونے پر راضی ہے۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کے، انشاءاللہ رب کے سوا کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اطاعت کے لیے مصطفیٰ کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کے علاوہ میں کسی دین کی ضرورت نہیں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کا ولی اس پر کوئی خوف کوئی غم نہیں، لیکن ہوتا کون ہے؟ الذین آمنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، سیدنا ابو بکر صدیق۔ میری تھوڑی لڑائی ہو جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق، اہل حدیث کا اجتماع، اہل سنت کا اجتماع، اور سیدنا صدیق کا نام پاک آئے کہ جمعے نہ پورا مجمع سیدنا ابو بکر صدیق۔ اور سن لو رافضیو، ایک بات سن لو، ہماری ایک بات لکھ لو، ہماری ایک بات نوٹ کر لو۔ دشمنی ہوتی ہے نا، کسی کی ماں اور بہن بیٹی کو گالیاں دی جائیں تو وہ بندہ پیغام بھیجتا ہے کہ تم نے میری ماں اور بہن اور بیٹی کو گالیاں دی ہے، ہم نمٹ لیں گے، وقت آئے گا ہم بدلہ لیں گے۔ رافضیو تم سن لو، ہمارے روحانی باپ صدیق کو تم نے برا کہا ہے، ہم بدلہ لیں گے انشاءاللہ۔ صدیق کے ہم غلام ہیں، صدیق کی گستاخی معاف نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اہل سنت و اہل الحدیث کو جگائیں گے، اٹھائیں گے، لڑائیں گے، بڑھائیں گے آگے، اور اس وقت تک صبر سے نہیں بیٹھیں گے جب تک قانون نہیں بن جائے گا کہ صدیق کے گستاخ کی سزا کا تعین جب تک نہیں ہوتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ رافضیو تم نے ہمیں سوئے ہوئے جگایا ہے، تم نے صدیق کو برا کہا ہے، جب تک میں زندہ ہوں اور میری جماعت موجود ہے انشاءاللہ ہم تمہیں سکون سے جینے نہیں دیں گے، بدلہ لیں گے جس طرح بدلہ لینے کا حق ہوتا۔ باپ کو ہمارے تم گالیاں دیتے، ماں کو گالیاں دیتے، بہن بیٹیوں کو گالیاں دیتے، ہم چپ کر جاتے، لیکن تم نے اس کو گالیاں دی ہیں جو ہمارا ایمان ہے، یہ معافی نہیں ہو سکتی اور حوض کوثر تک نہیں ہو سکتی۔ اور ہم شکایت کریں گے کہ یا رسول اللہ انہوں نے تمہارے یار کو برا کہا تھا، رسول اللہ فرماتے تھے میری وجہ سے چھوڑ دو میرے یار صدیق کو،
رسول اللہ کی حدیث ہے، میری وجہ سے میرے صدیق کو کچھ نہ کہو، تم نے رسول اللہ کا بھی حیا نہیں کیا۔ پہلے دن صدیق ایمان لائے تھے، ہجرت کے مشکل ترین سفر میں صدیق ساتھ تھے، قرآن کے الفاظ نے صدیق کو صحابی کہا، اصطلاح صحابیت کا آغاز صدیق سے ہوا۔ انہوں نے پیغمبر کو اپنی بیٹی صدیقہ کائنات ان کے حرم میں نکاح میں دی۔ صدیق نے مصطفیٰ کے ساتھ صبر و حضر میں رہے۔ سیدنا صدیق نے منکرین ختم نبوت کا خلاصہ کیا۔ صدیق نے منکرین مانع زکات کے خلاف جہاد کیا۔ صدیق نے مرتدین کے خلاف جہاد کیا۔ سیدنا صدیق نے 17 نمازیں حضور کی زندگی میں آپ کے مصلی پہ پڑھائی۔ صدیق نے پوری امت کو سنبھالا دیا۔ صدیق نے پورے اسلام دین کو پیغمبر کے جانے کے بعد بچایا اور سنبھالا دیا اور پھیلایا۔ تم نے اس کو گالیاں دی ہے اور ہم سے توقع رکھتے ہو کہ ہم تمہیں معاف کر دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ جو صدیق کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہمارے ساتھ محبت ایک ہی صورت میں ہے کہ ہر اس سے محبت ہو جس سے محبت رسول اللہ ہوا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کا ولی کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آپ کا غلام زمانہ اسلام سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے زمانہ کفر میں نجومی ہوتا تھا۔ جب نجوم کفر سے توبہ کی، پرانا کسی کو جناب تکا لگا کے دیا تھا، نجومی پن کوئی کہانت کی تھی، اس کی مٹھائی آئی۔ یہ ہوتا ہے ولی، پرانی شیرینی مٹھائی موک جس کو کہتے وہ آئی۔ سیدنا صدیق کے غلام نے سمجھا مسلمان ہو گیا، چلو مٹھائی پرانی مل گئی ہے تو کھا لینی چاہیے، اس میں کیا رہ جائے، اپنے خلیفۃ المسلمین صدیق کو بھی دیتا ہوں۔ صدیق نے بھی وہ مٹھائی بغیر پوچھے اپنے منہ مبارک میں ڈالی، معدہ پاک میں پہنچی۔ پھر غلام نے بتایا، جانتے ہو یہ مٹھائی شیرینی کہاں سے آئی تھی؟ میں نجومی ہوتا تھا زمانہ کفر میں، پرانی کسی نے یہ شیرینی بھیجی ہے۔ صدیق نے کیا کیا کہ اندر لقمہ چلا گیا، کوئی بات نہیں۔ تھوڑے دروازے سے 11ویں دے چاول شاول آ جائے، تھلے منہ کر کے پڑھ لیں جو گواڈی جو ہے او جے دے گئے تو پھر کیڑا مسئلہ نہ راضی جے کر لے۔ غیر اللہ کی نیاز کھاتے ہو، اس سے بھی پلید کوئی چیز رب کی مخلوق میں رب کی زمین پہ ہو سکتی ہے جو غیر اللہ کی نیاز؟ بکرا کیوں نہ پکا ہوا ہو، چاول کیوں نہ ہو، کھیر کیوں نہ ہو، اس سے پلید چیز رب کی زمین پر نہیں ہے جتنی پلید غیر اللہ کی نیاز ہے۔ سور سے زیادہ پلید ہے، کیونکہ دیکھ سمجھ کے کھاندے ہو۔ یہ یہاں دے اہل حدیث ہوں گوانڈی دے گئے، تسی اہل حدیث کا دے ہو، گوانڈی دے گئے تے کھا لی، غیر اللہ کی نیاز کھا کے ہجے بھی تسی اہل حدیث ہو۔ اہل حدیث کے پتھر دا نام ہے، اور جو مرضی کی رکھو تسی اہل حدیث ہو۔ یہ کسی قبیلے گروہ کا نام ہے، جیڑا بندہ جو کرتا رہے وہ اہل حدیث ہے، جو حلال کھائے وہ اہل حدیث ہے۔ غیر اللہ کی نیاز کھاتے اور کہتے ہو ہم اہل حدیث ہیں، جو گوانڈی سن جو بیماری مجبوری تھی، جو پریشانی تھی، جو آ گئے جی، تم اس کو ناراض نہیں کر سکتے ہو۔ برادری کو، گوانڈی کو، پڑوسی کو ناراض کس کو کیا؟ اللہ اس کے رسول کو۔ جانتے ہو وہ کتنی پلید ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ مردار حرام، دم مسفوح بہتا ہوا خون، رگوں کا خون وہ حرام، خنزیر کا گوشت حرام، اور اس سے زیادہ حرام، اس سے زیادہ پلید ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پہ تقسیم کی ہوئی، غیر اللہ کے نام پہ منسوب کی ہوئی، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کی ہوئی، غیر اللہ کے نام کی طرف نسبت کر کے بانٹی ہوئی چیز جو ہے وہ خنزیر سے بڑی حرام،
جنگل جو ہوئے تو بندہ مر رہے ہو، جنگل جو ہوئے تو بندہ مر رہے ہوئے، حلال چیز کھان کوئی نہ ہوئے، انہوں دسیا جائے تو مر رہے ہیں تے حلال چیز ہے کوئی نہیں، حرام چیز پیا نہیں، اے خنزیر کا گوشت بھی پی تے 11ویں کی کھیر بھی پی ہے، نہ دونوں جو ایک چیز کھا لے۔ خنزیر کا گوشت کھائے گا، غیر اللہ کی نیاز نہیں کھائے گا، پہلے خنزیر ہے۔ خنزیر دیا 2 بوٹیاں کھا کے نا فمن اسر غیر باغ ولا عاد، جان بچان لئی 2-3 خنزیر دیا بوٹیاں کھا کے جان بچا کے اگر کسی جگہ دے پہنچ جائے، غیر اللہ کی نیاز نہیں کھانی۔ غیر اللہ کی نیاز تب کھانی ہے چند لقمے جان بچانے کے لیے، جب وہاں خنزیر بھی نہ ہو، مردار بھی نہ ہو، دم مسموع بھی نہ ہو، صرف غیر اللہ کی نیاز پڑی ہے تو چند لقمے اس کے اتنے کھا لے تاکہ جان بچ جائے، رج کے نہیں۔ بھائی ایک بار چلو کھانی ہے تو رج کے کھا لے، سیر ہو کے نہیں، چند لقمے۔ اتنی پلید ہے، پتہ ہے کتنی پلید، پتہ ہے تو انہوں غیر اللہ کی نیاز کتنی پلید ہے، پتہ نہیں تو پوچھ لے ہو بیٹھا جو ہے غیر اللہ کی نیاز کتنی پلید ہے، جی تمہیں نہیں پتا تو میرے کو پوچھو، بس تسی دسو کتنی پلید۔ غیر اللہ کی نیاز اتنی پلید ہے، اور تسا پوچھو نا بس کتنی پلید ہے۔ میں جی تھوڑے کو پوچھنا تسی میرے کو پھر پوچھو، غیر اللہ کی نیاز اتنی پلید ہے، کچھ بولو، غیر اللہ کی نیاز اتنی پلید ہے۔ سارے مل کے بولو، بکری بکری بولی نا، ہپو آواز آوے پورے مرکز کے اندر کی ہو گیا ہے۔ غیر اللہ کی نیاز اتنی پلید ہے، بس تُس ایس پوچھنا ہے بس کتنی پلید ہے۔ غیر اللہ کی نیاز اتنی پلید ہے، غیر اللہ کی نیاز اتنی پلید ہے، نہیں پھر مچھے ہو گئے۔ او آخری مجمع آخری بندے تک جنہوں نے نویں کرسیاں لگیا ہے، سارے ذرا مل کے غیر اللہ کی نیاز اتنی پلید ہے، غیر اللہ کی نیاز اتنی پلید ہے، بس ایسے ہی ساری رات رہا۔ غیر اللہ کی نیاز اتنی پلید ہے، غیر اللہ کی نیاز اتنی پلید ہے، اتنی پلید ہے، اتنی پلید ہے، اتنی پلید ہے، اتنی پلید ہے۔ غیر اللہ کی نیاز اتنی پلید ہے، اتنی پلید ہے، اتنی پلید ہے۔ دسو میں انہوں کی آتا وہ اتنی پلید ہے۔ غیر اللہ کی نیاز اتنی پلید ہے، کچھ بولو، سارے مل کے بولو، غیر اللہ کی نیاز اتنی پلید ہے، اتنی پلید ہے، اتنی پلید ہے، اتنی پلید ہے۔ یہ میں بندہ آندہ ہے نام فلاں چیز اتنی مٹھی ہے، اتنی مٹھی ہے جتنا شہد مٹھا ہوندہ ہے، شہد کتنا مٹھا ہوندہ ہے، اس جیسی مٹھی چیز ہے ہی کوئی نہیں۔ بندہ آندہ ہے فلاں اتنی سفید، اتنی سفید، اتنی سفید ہے، جی میں دودھ سفید ہوندہ ہے، دودھ کتنا سفید ہوندہ ہے، اس کو زیادہ سفید چیز ہے ہی کوئی نہیں۔ بندہ آتا ہے فلاں چیز اینی ٹھنڈی ہے جتنی برف ٹھنڈی ہوندی ہے، برف کتنی ٹھنڈی ہے اتنی ٹھنڈی چیز ہے ہی کوئی نہیں۔ غیر اللہ کی نیاز اتنی پلید، اتنی پلید، اتنی پلید، بولو اتنی پلید، اتنی پلید، اتنی پلید، اتنی پلید، اتنی پلید، اتنی پلید، اتنی پلید چیز، روچی بولو اتنی پلید چیز ہے ہی کوئی، چھوٹی بھی بڑی بھی دونوں رل کے اتنی پلید، اتنی پلید، اتنی اور کوئی چیز پلید نہیں کیوں۔ جڑا اللہ کا ولی ہوندہ ہے، اللہ کا پیارا ہوندہ ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کا ولی ہوندہ ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جو پیروں کے نام کی لٹ رکھ دے وہ ولی نہیں ہوتا، جو گھنگرو ڈال لے وہ ولی نہیں ہوتا، جو ہو کی آوازیں بلند کرے وہ ولی نہیں ہوتا، جو مجذوب ہو جگہ کپڑے اتار دے وہ ولی نہیں ہوتا، جو نہانے دھونے سے دور ہو جائے وہ ولی نہیں ہوتا، جو قبروں میں کھڑے ہو کے چلے کاٹے قبرستان میں وہ ولی نہیں ہوتا، جو دریاؤں کے کنارے پہ جنگلوں میں جا کے چلے کاٹے وہ ولی نہیں ہوتا، جو کنویں میں الٹا لٹک کے کنویں میں کچے دھاگے نال اے پورے اجتماع ایک بچہ لے آؤ جنہوں میں کچے دھاگے نال الٹا لٹکاما تو لٹکے رہے، بزرگ 12 سال پورے لٹکے رہے، 12 سال لٹکے رہے۔ میں کہا جتنا قرآن حدیث میں پڑھے ہے کوئی گناہ ہو جائے
کوئی گناہ قرآن میں اور حدیث میں ایسا نہیں ہے جس کی سزا 12 سال الٹا لٹکنا ہو۔ بزرگوں نے کیا کیا ہے؟ 12 سال کچے داغے نال الٹے لٹکے رہن۔ 12 سال بعد رب نے پوچھا اے میرے پیارے، اے ولی، کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ علی بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا علی تو نہیں بن سکتا، چلو نہیں بن سکتا، من پھر بن دو کچے داغے نال۔ 12 سال پھر لٹکے رہے۔ 12 سال بعد رب نے پوچھا کیا بننا چاہتے ہو؟ یا اللہ علی بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا علی نہیں بن سکتا، چلو ٹھیک ہے۔ 12 سال بعد 12 سال نہیں پھر اور لٹک گئے، کل کتنے ہو گئے؟ 36 سال۔ 36 سال لٹکن کے بعد رب نے پوچھا دسو کی بننا چاہتے ہو؟ یا اللہ میں علی بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا علی نہیں تو بن سکتا، بس 36 سال تو الٹا لٹکا، زیادہ سے زیادہ تو اسے علی کی بو آ سکتی ہے، بو علی کلندر، تیرے تو علی دی بو آئے گی، بس بو ہی آ سکتی۔ میں کیا بو نہیں آئی، علی کی بو، علی کی خوشبو ایسے گندے بندوں سے نہیں آتی۔ علی کی بو سونگنی ہے تو حسین سے سونگو۔ سیدنا علی کی خوشبو حسن میں ہے، سیدنا علی کی خوشبو توحید میں ہے، سنت میں ہے۔ اٹھائیے صحیح مسلم، سیدنا علی کی خلافت کے زمانے میں آپ نے ابو الحجاج ازدی غلام کو بلا کے کہا تھا جاؤ جہاں جہاں علی کی خلافت ہے پورے علاقے کا سروے کرو، کوئی اونچی قبر نہ رہنے دو۔ سیدنا علی کا یہ پیغام ہے، سیدنا علی کی یہ خوشبو ہے، سیدنا علی کا یہ عقیدہ ہے جو آج عقیدہ حدیث کے پاس محفوظ اور موجود ہے۔ جاؤ اہل بیت کے نام لینے والوں، تمہارے پاس نام اہل بیت کا موجود ہے، اہل بیت کا عقیدہ تمہارے پاس نہیں ہے، نہیں ہے تمہارے پاس۔ اہل بیت سے محبت بھی اہل حدیث کو ہے، اہل بیت کا عقیدہ بھی اہل حدیث کے پاس ہے۔ پورا عقیدہ اہل حدیث کا جو ہے اللہ کی رحمت سے فضل سے میں اہل بیت سے ثابت کر سکتا ہوں۔ جاؤ سیدنا علی سے پوچھو ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، علی کا قول ہے رضی اللہ ہاتھ سینے پر باندھو، تم تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہو۔ سیدنا علی کو فرماتے تھے طیلۃ الرائے کا نام ہوتا تو موضوع کے اوپر والے حصے کا نہیں نیچے والے حصے کا مسا ہوتا۔ علی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ تمہارے خلاف ہے، جو تمہارا عقیدہ ہے وہ سیدنا علی کا نہیں ہے۔ جاؤ سیدنا علی سے یہ نماز، یہ اذان اور یہ کلمہ جو تم پڑھتے ہو سیدنا علی نے پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فخر۔ پوری دنیا کے اہل تشیع کو میرا پیغام ہے، سیدنا علی نے یہ خود کلمہ پڑھا ہو اور ان کے ماننے والے ان کے زمانے میں یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہوں، صحیح سند سے تم دلیل دے دو، میں تمہارے مدد کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب تمہارا عقیدہ علی سے ثابت نہیں ہے، جس کا کلمہ علی سے ثابت نہیں، جس کا کلمہ نبی سے ثابت نہیں، جس کا کلمہ ابو بکر و عثمان سے ثابت نہیں، جس کا کلمہ سیدہ فاطمہ سے ثابت نہیں، جس کا کلمہ حسن حسین سے ثابت نہیں، جس کا پڑھا ہوا کلمہ امام زین العابدین سے، امام باقر سے، امام جعفر سے، امام نقی سے، تقی سے، مولا قاسم سے، جس کا کلمہ ہی ثابت نہیں، میں کیسے مان لوں کہ تم صحیح عقیدے پر ہو؟ میں یہ کہا کرتا ہوں تم نے صدیق کو گالیاں دی ہے، سن لو رب نے تم سے کلمہ بھی چھینا ہوا ہے، تم وہ کلمہ ہی نہیں پڑھتے جو میرے علی پڑھتا کرتے ہیں۔ سزا ہے تم پر۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ نام نہ لیا کریں، آج میٹھی میٹھی تقریر دیا کریں۔ پتہ جانتے ہو مارچ میں کون شہید ہوا تھا؟ علامہ احسان علی، ان کی ساری کتابیں پڑھو، جس مذہب کا رد کی ہے کتاب کا عنوان اسی مذہب کے نام پہ رہتا ہے، الشیعہ والسنہ، الشیعہ والفرات، الاسماعیلیہ، القادیانیہ، جس مذہب کا رد کی ہے۔ اور ایک اور بھی کتاب ہے البریلویہ،
جس کا رد کی ہے اسی کو عنوان بنایا ہے. تم ہمیں بزدلی سکھاتے ہو. کہا کرتے تھے قائد ملت ہمیں بزدل ماؤں نے جنا ہی نہیں ہے. حدیث و زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے. یہ وہ فرمایا کرتے ہیں. بھول گئے ہو تم ان کو. علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کون ہوگا اس سے بڑا اللہ کا ولی. جس انداز میں بھی کھول لو. علامہ شہید رحمت اللہ علیہ عظمت صحابہ پر کانفرنس رکھی. دریا خود بچھا رہے. کسی نے پوچھا علامہ صاحب تم آرام کر لو. فرمایا عظمت صحابہ پر کانفرنس میں خود دریا بچھا کے میں اس خدمت میں آنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کی عزت عظمت کے لیے جو پیغام تھا کانفرنس تھی اس کی کرسیاں اور اس کی چادریں اور اس کی دریا میں نے بچھائی. پتہ نہیں یا اللہ ہم علامہ احسان نذیر شہید رحمت اللہ علیہ جس طرح وفا کا آخان ہم نہیں کرتا. اپنی شہادت بم دھماکے سے 3 دن پہلے 20 مارچ کو چنیوٹ میں کیا فرمایا تھا. میں سامنے اس وقت طالب علم کی حیثیت سے سامنے سن رہا تھا. علامہ یزدانی نے کہا تھا ربوہ میں ایک عالمی یونیورسٹی بنائی جائے, جامعہ خاتم النبیین بنائی جائے. 34 سال گزر گئے وہاں مسجد بھی نہیں بن سکی. علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کی جرأت بہادری یہ ہے ولایت, یہ ہے قیادت, یہ ہے سیادت, یہ ہے. علامہ شہید فرمان تم سارے پلٹ جاؤ میں اکیلا لڑوں گا اور اس وقت لڑتا رہوں گا جب تک اسلام آباد کی فضاؤں میں مدینے والے کا پرچم لہرا نہیں جاتا. اور لڑتے رہے اور اکیلے لڑتے رہے. آج پھر ضرورت ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم مدارس مدامت جو ہے وہ مساجد سنبھال لیں گے. مساجد ہم سنبھال لیں گے, مدارس ہم سنبھالیں گے. چوڑے ہو تواڈے کول سکول سنبھالے نہیں گئے, کالج یونیورسٹیاں تم سے سنبھالی نہیں گئی, 2-4 عورتیں تم سے وہ سنبھالی نہیں گئی جو اسلام آباد کے چوکوں چوراہوں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی 9 سالہ عورت 50 سالہ بندہ ہم نہیں مانتے اس نکاح کو. اور ڈیرہ غازی خان جالو سننا علی حدیث سنو, یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ زمین پھٹ جائے آسمان شک ہو جائے, یہ میری امی عائشہ کی طرف اشارہ ہے. پیغمبر کی عزت کی طرف اشارہ ہے. پیغمبر کی حرمت کے خلاف ہے. پیغمبر 50 سال 53 سال کے تھے, امی عائشہ کی 9 سالہ عمر تھی جب آپ کے گھر میں بجلی بلائی. یہ اس نکاح کی طرف اشارہ کر کے بدماش بے غیرت بے ضمیر عورتوں نے پیغمبر کی گستاخی کی ہے. ہم اس وقت قید سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ان عورتوں پر توہین رسالت کا پرچہ نہ ہو. تم نے رسول اللہ کی توہین کروائی ہے اسلام آباد کے چوکوں چوراہوں پر کنجریوں سے, بازاری عورتوں سے. انہیں تکلیف ہوتی ہے, کہتے ہیں ہمیں بازاری کیوں کہتے ہو؟ تھان مسجد والے کبھی یہ بیٹھیاں بازار نہیں, تسی تھان کی کبھی یہ تسی محراب وچ بیٹھی ہو, انسان بازاری کیوں آندے ہو؟ تسی ہے وہی بازار ہے. ایک بندہ دکان تے بوے دا کہ من دکاندار کیوں آندو, بہندیاں بازار ہیں انسان بازاری کیوں آندو؟ گھر بوو تانوں گھر والی کہاں گھر والی گھر بیٹھو وکرنا فی بیوتکن. کہتے ہیں ہم مدارس پر قبضہ کر لیں. وہ ماں نے لال جمع ہی نہیں ہے. مشرف آیا تھا تم سے بڑا جابر تھا, اس نے کہا تھا مدارس پر مساجد ہم قبضہ کر لیں گے. وہ کر رہا ہے دبئی میں. موت و زندگی کی کشمکش میں ہے. اب تو نے آیا ہے چوڑا نہ ہوتا.
شکل دے تو اسے بی بی سنبھالی نہیں گئی، مدرسے سنبھالا، ایک بی بی نسی، پھر دوجی نسی، اب تین اسی چکر میں ہے۔ کہتا ہے میں مدارس سنبھالوں گا، ساری لاش تو عمران خان صاحب سن لو، ہماری لاش پر گزر کے نہ پھر مدرسے میں داخل ہوں گے تو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، آواز اہل حدیث، صدائے اہل حدیث، حضرت سید ستر شاہ صاحب نقوی مولوی ساتھ میں لائے ہوئے ہیں، بس تسی جاؤ تو پیسے دیں گے، تسی سارے مدرسے رجسٹرڈ کر کے لے آؤ، جڑے پہلے بنائے لے اسے گورنمنٹ لکھوا کے، باقی ساڑھے تو بھی گورنمنٹ لکھوانا چاہتے ہو، پوری جماعت کی سکام خراب کو نچوڑ کے تم نے مدارس اور جگہ بنا کے ادارے بنا کے پر گورنمنٹ لکھوا دی ہے، اب ان پر بھی قبضہ کروانا چاہتے ہو، مدارس، مساجد اور مسلک کے اساسوں کو حکومتی تعویل میں دینا چاہتے ہو، تم اپنے کالج سکول یونیورسٹیاں سنبھالو جہاں افراتفری بھی حیائی بے شرمی کے پورے نظام موجود ہے، مدارس نہ ہم نے تم سے لیا، ہم نے خود چندے مانگ کے بنائے اور ہم خود چلائیں گے انشاءاللہ، ہم خود چلائیں گے، ہم چلا رہے۔ لے آؤ اپنا پروفیسر جو 1.5 لاکھ تنخواہ لیتا ہے، لے آؤ میرے شیخ الحدیث کے ساتھ بٹھاؤ جو 15,000 تنخواہ لیتا ہے، میں دیکھتا ہوں چہرہ رونق کس کا ہے، مرجھائے ہوئے کلرک سارے استاد جناب ٹیچر جون میں کپڑے اتارے ہوئے اسلام آباد کے بازاروں میں سڑکوں پہ جناب لیٹ رہے ہیں، تنخواہ بڑھاؤ، یہ ہے تمہارے سکول، 15,000 تنخواہ پہ حشاش بشاش چہرے، آج تک ایک جلوس احتجاج نہیں ہے علماء کا، ہماری تنخواہ بڑھاؤ، اب بھی نہیں مانگتے ہو کہ رب ہمیں کیسے کھلاتا پلاتا ہے، اللہ کی قسم صحیح البخاری میں حدیث ہے، جب اصحاب صفہ کے لیے طلباء کے لیے کھانا ختم ہو گیا تھا تو اللہ نے ایک پیالے دودھ کا پیالے میں برکت ڈال کے 70 صحابہ طلباء کو پلا دیا تھا۔ ہم نے تم سے کبھی مانگے؟ ہم نے گرانٹ کے لیے درخواست دی ہے، ہم نے تنخواہ بڑھانے کے لیے درخواست دی ہے، لے آؤ اپنے کالج کا پڑھا ہوا طالب علم اور ہمارے پہلی اور دوسری کے طالب علم سے کھڑا کر لو، تمہارا BS کیا ہوا رب کو نہیں جانتا، ہمارا بچہ 6 سال کا جانتا ہے، اسے پوچھو این اللہ، وہ کہے گا میرا اللہ عرش پر ہے، اور جو BS کیا وہ کہتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ تم نے کالج یونیورسٹیوں میں پڑھا کے رب کے بارے نہیں بتا سکے کہ اس کی ذات کہاں ہے، یہ سارا شعور دیا ہے علماء علی حدیث نے، علماء نے مدارس میں دیا ہے، لے آؤ ہم سے کسی بندے کو بٹھا دو۔ خاتم النبیین پڑھنا نہیں آتا، پڑھ گیا ہے آکسفورڈ، خاتم النبیین اے پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھے ہوئے ہیں، مدینے کی ریاست، منہ ایک مدینے کی ریاست بنانے والے، منہ ایسا ہوتا ہے، آکسفورڈ میں پڑھ کے آیا، خاتم النبیین نہیں پڑھ سکتا، اور کہتے ہیں علماء کو جانتے نہیں، علماء درخواست دی ہے کہ ہمیں ملازمت دو، یعنی جی تو انہوں اسی برابر کرنا چاہنے، آپ تو سارے برابر کیوں کرنا چاہتے، اسی تو معاشرے دے اندر سکول کالج جڑے پڑھے انہوں نے برابر کرنا چاہتے، برابر کیوں کرنا چاہتے ہو، اسی تو انہوں برابر کرنا چاہنے، سانو وہ ساڑھے برابر کیویں ہو سکتے ہیں، اسی اگے ممبر تے انہیں مسلے تو ساڑھے پیچھے ہوندے، ساڑھے برابر، میرے مان ملک نو ساڑھے برابر کرنا چاہتے ہیں، اسد عمر صاحب نو ساڑھے برابر کرنا چاہتے ہو، جہانگیر ترین نو ساڑھے برابر کرنا چاہتے ہو، لے آؤ وہ آیت سنا دے، تو خاتم النبیین نہیں پڑھ سکا، پڑھا ہوا تو دیکھ، ساڑھوں کو یہ پڑھانا چاہتے ہو، مدارس پر قبضہ کر کے، ہم سے سنو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔
علماء کوئی نہیں جانا والا تو ویکھو علماء کوئی نہیں جان دے میں تو اتنا بھی پتا پر تو اندر ماں دے پیٹ کیویں رہیا میں وہ بھی پتا ہے جڑے تو 9 مہینے اندر رہیا ہے نا تو ہن تے باہر ہے نا جڑا تو 9 مہینے اندر رہیا میں تے وہ بھی جاننا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ذہن تو عمران خان رکھنا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ہم تو جانتے ہیں آپ تو کہتے ہیں جی مولوی کوئی نہیں جان مولوی کوئی نہیں جانتے جاننا رہے دیکھو آؤ مدارس میں اللہ کی قسم جہاں سے علم تمہارا الف با تا سے شروع ہوتا ہے علم ہمارے مدارس میں پتہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اقرأ بسم ربک الذی اقرأ بسم ربک الذی خلق تمہارے بی ایس کے ایم ایس کی ہو گئے ہم سے پوچھتے غسل کے طریقے جنہوں نان دا نہیں پتا وہ پڑھے ہوئے اگر عمران خان نانے کا پورا طریقہ دس دے میں وہ حکومت نو ماننا اگر عمران خان غسل کا طریقہ بتلا دے تو میں وہ ہر تقریری تعریف کرا گا جنہوں غسل کا طریقہ نہیں آتا وہ مدرسے سنبھالے دے نہ دو کے آنا پہنتا ہے مدارس پہ ہم انشاءاللہ آنچ نہیں آنے دیں انشاءاللہ آنچ نہیں آنے دیں اگر ہم اسلام آباد کی طرف رخ کرنے کا اعلان کریں جماعت اعلان کریں مرکزی جمعیت اعلان کرے قائد ملت حضرت حافظ عبدالکریم صاحب حضرت علامہ پروفیسر یہ سب اعلان کرے تو پھر آنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ آنے کے لیے تیار ہو پھر امتحان آنے والا رمضان ماہ رمضان کے بعد ہم نکلنے والے ہیں جانے والے ہیں مساجد مدارس کے تحفظ کے لیے پھر نکلنے کے لیے تیار ہو جو نکلنے کے لیے تیار ہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا بھی کرے اپنی جرت کا مظاہرہ بھی کرے اور اپنے نام لکھ کے ہمیں بھیجے ہم ایک ایسے ساتھی تیار کرنا چاہتے ہیں جو رخ کرے اسلام آباد کا اور اس وقت تک واپس نہ آئے بامی 5000 کا لفافہ ملے ہمارے دھرنے پہ راضی نہیں ہوں گے لب 5000 روپیہ لے کے واپس ہمارا پھر دھرنا ایسا ہوگا کسی نے جرت کیا ہمارے قائد کے علاوہ جس نے یہ کہا ہو کہ ہمیں فون آ رہے ہیں کہ ہماری مرضی کا ووٹ دو یہ جرت اللہ نے آل الحدیث کو بخشی ہے دعا کرے اللہ ہماری قیادت سیادت یہ سرپرستی ہم پر قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ اس جماعت کو مرکزی جمعیت اہل حدیث کو اور مضبوط کرے اور دعا کرے حضرت حافظ صاحب کی اہلیہ محترمہ ان کے بیٹے اسامہ بیمار کی کفیت میں ہے اللہ انہیں کامل صحت عطا فرمائے اور انشاءاللہ یہ ہم عائد کرتے ہیں مارچ کا اس مہینے میں ہماری متاح کو لوٹا کے علامہ شہید کی صورت میں یہ ثانی شہید کی صورت میں لیکن ہم عائد کرتے ہیں انشاءاللہ ان کے مشن کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے مدارس اور مساجد کی حفاظت کریں گے اور اسلامی شاعر کی حفاظت کریں گے اور آئندہ سال 8 مارچ کو ہم عورتوں کا مارچ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ کسی عورت کو باہر جلوس میں مارچ بے حیائی کے نام پر نہیں نکلنے دیں گے جو نکلے گی یا قانون بنا دو یا پھر ہم راستہ روکیں گے جیسا روکنے کا حق ہوتا ہے پاکستان کو اسی کے لیے محفوظ رکھا جائے گا جس کے لیے یہ بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم حضرت شاہ صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ شاہ صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ
ایک سوال ہے، سید لڑکی کا رشتہ غیر سید آدمی سے جائز ہے یا نہیں؟ بھئی یہ اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ سید زادے کا نکاح غیر سید لڑکی سے اور سید زادی کا نکاح غیر سید سے جائز ہے، بلا کراہت جائز ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، شریعت میں ایسا ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے جواز، یا شریعت میں جو ہے پابندی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے کفر کا خیال رکھتا ہے، اس کے کفر میں برادری بھی ساتھ مل جاتی ہے، عقیدہ میں اصل عقیدہ